اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم، یا ذا الفضل والکرم، یا عالم السر والہمم، یا خالق اللوح والقلم، یا رب البیت والحرم، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، التجلی التام والمجل الاتم، مالک الحدوث سلطان القدم، ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل، ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرة القدس من الکنز الخفی، بدت فابدت تالیات الأحرف ام ائمة الغر بل ام ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین، روحی لہ الفدا وارواح العالمین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك الفوز العظیم۔ صلوات بر محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علماء تشریف فرما ہیں اور محفل نورانی ہے، تلاوت قرآن کریم قاری صاحب نے فرمائی اور علماء کے خطابات بھی ہوئے، اور یہ جو ذکر کر رہے تھے محبت بہت زیادہ فرماتے تھے، اور خداوند عظیم نے ان کی توفیقات انہیں توفیق عطا کی تھی کہ اس طرح سے دین کی خدمت۔ ایک حدیث ہے پاک پیغمبر سے، روحی لہ الفدا صلوات بر محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین صورتوں میں انسان کا عمل اس کے بعد باقی رہتا ہے، من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ تین عمل ایسے ہیں اگر انسان کے بعد باقی رہے تو انسان کا عمل جاری رہتا ہے اور اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایسا کام کر جائے کہ جس کے بعد نیکی کے اعمال اس کام کے ذریعے سے انجام پاتے رہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا علم چھوڑ جائے، ينتفع به، جس علم کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا ولد صالح، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، اور کسی ایک عمل کے ذریعے سے بھی انسان کے لیے کافی ہے بخشش کے لیے۔ اور اگر کوئی چلا جائے دنیا سے اور یہ تینوں چیزیں اس کے بعد باقی ہوں، کتنا خوش قسمت ہے۔ اور یہ ہستی، یہ واقعہ اس طرح سے تھے کہ یہ تینوں چیزیں ان کے بعد باقی ہیں، صدقات جاریہ یہ مرکز دیکھ رہے ہیں دوسری جگہوں پہ، اور اولاد کی صورت میں ولد صالح، صاحب علم، اور جو مذہب کے لیے واقعا خدمت کرنے والے ہیں، علامہ غلام حسین ندیر ہمارے بھائی، ہمارے دوست محترم، خداوند عظیم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خداوند عظیم ان کو صحت و سلامتی اس طول عمر عطا فرمائے کہ ایسی اولاد انسان کے لیے باعث خوش بختی ہے۔ اور علم ہے، جیسے کہ یہ کتاب بھی سامنے موجود ہے، یہ سب ان کے وجود کی برکات ہے جو ان کے دنیا سے جانے کے باوجود ان کے عمل کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ثواب باقی اور جاری اور ساری ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان، صلوات پڑھی اللہم صل علی اللہم صل وحدہ لا شریک، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خداوند عظیم سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اولیاء خدا ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی خوف و حزن نہیں ہے. ان کی پہچان خداوند عظیم اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے. وہ اولیاء خدا کون ہیں جن کے لیے کوئی خوف و حزن نہیں ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ جو ایمان لے آئے، صاحب ایمان تھے اور مسلسل تقوی الہی کی رعایت کرنے والے ہوں. یہ ہیں اولیاء خدا. ان کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں نہ خوف ہے نہ حزن ہے، نہ دنیا سے جاتے ہوئے نہ آخرت میں وارد ہوتے ہوئے. دونوں حالتوں میں انہیں کوئی خوف و حزن نہیں ہے. مومن ہیں، صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان تقوی ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. وہ جب دنیا سے جا رہے ہیں، ابھی وہ روح قبض نہیں ہوئی ہے کہ فرشتے آتے اور انہیں آ کر کے بشارتیں دینا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا میں بھی بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب آخرت میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بشارتیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. خدا کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک الفوز العظیم. اصل کامیابی ہے کہ انسان دنیا سے اس انداز میں جائے کہ اسے نہ جاتے ہوئے غم و حزن ہو، نہ آخرت میں داخل ہوتے ہوئے کوئی اور ہو، کوئی مشکل کا احساس ہو. نہ آخرت میں نہ دنیا میں. یہ مومنین کے لیے سب سے بڑا انعام ہے اور سب سے بڑی خوشخبری ہے خداوند عظیم کی طرف سے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. ارشاد فرماتا ہے صرف عمل صالح نہیں کہا گیا کہ صرف آپ عمل صالح کر دیں بارگاہ خدا میں مقبول ہو جائے گی. نہیں، صرف ہر عمل صالح کرنے سے انسان بارگاہ خدا میں مقبول نہیں ہوتا ہے جب تک عمل صالح کرنے والا مومن نہیں ہونا چاہیے. خداوند عظیم نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے کہ یہ عمل، یہ اجر جو بھی انعام دینا ہے صرف اور صرف صاحبان ایمان. سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے مرد و عورت اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. دنیا میں ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آخرت میں ان کے عمل کا بہترین اجر خداوند عظیم کہہ رہا ہے. یہ وعدہ کر رہا ہے کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں بہترین اجر انہیں عطا کریں گے. لیکن مومن ہونا چاہیے. صرف عمل صالح کی بات نہیں کہی، کہا گیا مومن ہونا چاہیے. ایک دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ جو ایمان لاتے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی ہو تو صرف اور صرف وہ ہیں جنہیں امنیت بھی ملتی ہے اور ہدایت. مومن ہونا بہت ضروری ہے. جب تک انسان مومن نہ ہو بارگاہ خدا میں نہ اس کا عمل قبول ہوتا ہے نہ اس کی روح کو قبول کیا جاتا ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی روح کو خدا کی بارگاہ میں فرشتے لے کر کے جاتے ہیں. بعض روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بعض روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، واپس کر دیا سر. آپ کے عمل بھی اسی طرح سے جو آپ عمل انجام دیتے ہیں یہ عمل بھی فرشتے لے کر کے بارگاہ خدا میں جاتے ہیں. بعض اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، خدا کے حضور پہنچتے ہیں. بعض اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں، ان اعمال کو واپس کر دیا جاتا ہے. فلسفہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خداوند عظیم ہر عمل صالح کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول نہیں کرتا ہے، عمل کرنے والے کو دیکھتا ہے کہ وہ عمل کس انداز میں کرتا ہے. آیا مومن ہے، کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، تب خدا اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول کرتا ہے. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ فاطر الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح
यरफ़अहु, खुदा की बारगाह में आपके अमलों को बुलंद किया जाए। कलिमे तय्यब, आपके वो अमल हैं जो आप अंजाम देते हैं खुदा की खातिर, इनको बारगाह खुदा में उठाया जाता है, ले जाते हैं फरिश्ते बारगाह खुदा में। लेकिन इसको उठाने के लिए एक शर्त, वल अमल सालिह यरफ़अहु, ये आपका एक अमल सालिह, एक खास अमल सालिह। उलमा तशरीफ फरमा, ये मुफरद का सीगा है, लफ्ज मुफरद है जिसके ऊपर अलिफ लम तारीफ, यानी एक मुअय्यन खास अमल सालिह है जो आपके आमान को उठाकर बारगाह खुदा में। अगर वो अमल सालिह मौजूद हो तो आपके अमाल उठते हैं, अगर वो अमल सालिह मौजूद ना हो तो आपके अमाल बुलंद नहीं होते हैं बारगाह खुदा में। वो अमल सालिह विलायत अली इब्न अबी तालिब का जो आपको याद है, वो जब तक विलायत अमीर ना हो बारगाह खुदा में कुछ भी बुलंद नहीं हो, रूह भी बारगाह खुदा में नहीं पहुंच सकती है जब तक विलायत अमीर साथ मौजूद। इतनी खुशकिस्मती है कि खुदावंद अजीम ने, ये माह रजब है, आखिरी अय्याम चल रहे हैं माह रजब, खुदावंद अजीम ने इस महीना मुकद्दस महीना को बहुत ज्यादा मुनासबतें अता की। ज़ाती शरफ भी है इस मुकद्दस माह को हासिल, और निस्बतों का शरफ भी बहुत ज्यादा मौजूद है। और सबसे बढ़ करके मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस महीना में तशरीफ लिया। ये माह मुकद्दस में खुदाबंद अजीम ने खास वजह है कि इंतखाब इस मुकद्दस महीने का किया है मौला अमीर को दुनिया में भेजने के लिए। वाकई ये शरफ है इस कायनात के लिए हजरत अमीर का दुनिया में आओ, और ये शरफ है इंसानों की वजह कि उनके दिलों में मोहब्बत आदि पाई जाती है खुदा की तरफ से। ये शरफ खुदाबंद अजीम ने अता किया इस दुनिया को। उन तुम बेअर्श मोहते, वो ज़ियारत जामिया में ये लफ्ज़ है खलक़कुमुल्लाहु अनवार, आप तो नूर थे, खुदावंद अजीम ने आपको खल्क़ किया था, अर्श में जगह करार दी ताकि तस्बीह और तक़दीस से खुदा अर्श में करे। फमन्नल्लाहु बिकुम अलैना, खुदा ने हम पर एहसान किया कि आपको ज़मीन में साथ। ये लफ्ज़ मासूम ने इरशाद फरमाया कि ये इंसानियत पर एहसान है खुदावंद। कुरान में पाक पैगंबर के हवाले से खुद इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, खुदा ने मोमिनीन पे एहसान किया है कि रसूल को भेजा। यानी इस दुनिया के लिए, इस कायनात के लिए ये शरफ है मासूमीन का दुनिया में तशरीफ लिया। इतना मुकद्दस बन जाता है वो महीना और वो दिन जिस दिन में मासूम दुनिया में तशरीफ लिया। इसलिए कहा गया है कि उस दिन में ईद मनाओ, सबसे बड़ी ईद है इंसानियत के लिए, जिस दिन में पैगंबर तशरीफ ले आते हैं, जिस दिन में बेइज्जत का ऐलान होता है, जिस दिन में अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ले आते हैं, वो सबसे बड़ी ईद है इंसानियत। और ये इंसान जब आखिरत में वारिद होता है ना मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन के साथ, ये आयत यही कह रही है, लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया, फरिश्ते आ जाते हैं, आकर के उसे बशारतें देते हैं कि देखो ये मासूमीन मौजूद, हिजाबात उठ जाते हैं, कश्फ हिजाबात हो जाता है, अभी जिंदा है, उसे दिखा दिया जाता है, देखो मासूमीन मौजूद, ये तुम्हारे रफ़क़ा है, तुम्हें उनके साथ जाकर के बैठना है, तुम्हें उनके साथ जाकर के मुलाकात करनी है। जब मोमिन के लिए हिजाबात उठ जाते हैं, उस वक्त मोमिन मलकुल मौत से कहता है देर न कर मेरे रूह को कब्ज़ करने, मैं मासूमीन के पास पहुंच। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या? आप इमामत किस लिए इमाम मानते? इसलिए कि दुनिया में रहबरी कर सके, दुनिया में आपका हाकिम बन सके। इमामत की इसलिए जरूरत नहीं होती है सिर्फ कि दुनिया में आपका हाकिम बन सके, आपका रहबर बन सके। इमाम की दुनिया में जैसे जरूरत है, इसी तरह आखिरत में जरूरत। अगर इमाम और हाकिम ऐसा हो, अमीर ऐसा, जो दुनिया में तो आपका हाकिम बन जाए लेकिन मरने के बाद आपका ज़ामिन न बने, वो इमाम नहीं हो सकते। याद ये कितनी मशहूर हदीस है, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने, माता भी पतन जाए, जो इमाम ज़मान को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर। इसका मतलब है कि इमाम का ताल्लुक इंसान की मौत से नहीं, उसकी हयात से नहीं है, उसकी मौत से भी। और जो इमाम हक थे उन्होंने कहा भी है कि देखो तुम असल में हमें पहचानोगे ही तब जब तुम्हारी रूह यहाँ पर पहुंचे। आरिस हमदानी को इरशाद फरमाया था मौला अमीर,
یا ہار و حمدانہ، بہت ایک طویل گفتگو. حارث نے کچھ سوالات کیے تھے حضرت سے. آخر میں ارشاد فرمایا کہ ابشر واستبشر وبشر، حارث حمدانی تمہیں بشارت ہو، پھر بشارت دوسروں کو بھی بشارت دینا. لتعرفنی عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمہ. حارث حمدانی تو علی کو پہچانے گا جب مرنے لگے گا، علی کو پہچانے گا جب پل صراط پہ پہنچے گا، علی کو پہچانے گا جب حوض کوثر پہ پہنچے گا، علی کو پہچانے گا جب مقاسمہ پہ پہنچے گا. یا علی یا علی. امام وہ ہے جو دستگیری وہاں پہ بھی کرے، اور نہ صرف وہاں تک، ہر جگہ پہ، ہر منزل پہ. حب علی حب امیر المؤمنین ینفع فی 7 مواقع. علی کی محبت آخرت میں 7 جگہوں پہ کام آتی ہے. ہر جگہ پہ یعظم سکرات الموت. علی کی محبت سکرات موت کو آسان کر سکتی. یہ محبت اثر رکھتی ہے آخرت میں بھی. قبر میں جب داخل ہوتے ہیں وہاں پہ بھی محبت علی، ولایت علی مجسم ہو کر کے سب سے خوبصورت شکل میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں محبت علی ہوں. باقی عمل بے شک ساتھ چھوڑتے چلے جائیں گے، علی کی ولایت ہر جگہ تمہارا ساتھ ہے. علی ابن طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حارث حمدانی نے سوال کیا وما المقاسمۃ یا امیر المومن. ان 4 جگہوں میں سے آپ چوتھی جگہ جو فرما رہے تھے مقاسمہ میں علی کو پہچانو، یہ مقاسمہ کیا ہے؟ فرمایا حارث حمدانی میں جہنم کے کنارے کھڑا ہو جاؤں گا، جہنم سے پہنچ کے کہوں گا یا جہنم ھذا صدیقی ذریع ہے وھذا عدوی خذی ہے. جہنم یہ علی کا چاہنے والا ہے، اسے جانے گا یہ دشمن علی ہے. یا علی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی یا زندہ باد مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ رحمت خدا کا سب سے بڑا مظہر اس کائنات میں وجود معصومین سے. خدا فرماتا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمتی وسعت کل شیء. خدا کو سمجھنا چاہیے. خدا بند عظیم جو کہتا ہے میرے غضب سے پہلے میری رحمت بندوں کے شامل حال میں جاتی ہے. انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. گناہ کریں توبہ کریں، بارگاہ میں خدا کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا ہوا. بالکل آپ کو مایوس نہیں. یہ پیغام ہے آپ کو. قرآن کریم میں خدا بند عظیم نے ارشاد فرمایا ہے، پیغمبر کو ارشاد فرمایا میری طرف سے میرے بندوں کو یہ پیغام دینا. قرآن کریم میں کچھ آیتیں ہیں جو پیغامات ہیں خدا کے آپ کے لیے. قرآن کو کبھی اس نیت سے پڑھیں سمجھیں کہ خدا نے مجھے کیا پیغام دیا. انسان کمترین وجود ہے کہ خدا بند عظیم اسے کوئی پیغام دے یا خدا بند عظیم اسے سلام دے. ہم کیا ہیں؟ ہم کس قابل ہیں کہ خدا ہمیں سلام دے؟ قرآن میں سلام کیا خدا بند عظیم نے آپ کے اوپر. حضرت زکریا نے ارشاد فرمایا تھا، بارگاہ خدا میں دعا کرتے تھے کہ خدایا مجھے بیٹا چاہیے جو میرا وارث بنے. بار بار بڑھاپا آ گیا، دعا کرتے رہے خدا بند عظیم. کھڑے تھے محراب عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے آئے، انہوں نے کہا زکریا خدا سلام کہہ رہا ہے اور خدا نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی. یہ حضرت زکریا جو ہمیشہ بیٹے کے لیے دعا کرتے تھے، کہتے تھے وہ جو خدا کے سلام کی لذت ہے نا وہ بیٹے کی کچھ تپری گناہ نہیں. یعنی وہ ساری زندگی مجھے اس لذت کا احساس رہا کہ خدا نے مجھے سلام کیا. خدا سورہ انعام میں آپ کو سلام کر وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. یہ مومن جو میری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ میرے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں نا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ انہیں میرا سلام، کہ خدا آپ کو سلام کہنا. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. ساتھ یہ بھی بتانا کہ میں نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کرا. میں رحمت نازل کروں، میں نے رحمت فرض کی. سورہ زمر میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. میرے بندوں کو بتانا، میرے نبی ان کو بتانا جنہوں نے گناہ کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم رحمت خدا سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. وانیبوا الی ربکم، تم آؤ تو صحیح واپس، تم توبہ تو کرو. خدا کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں. خدا دلوں میں نہ کینہ رکھتا ہے، نہ بغض رکھتا ہے، نہ دشمنی رکھتا ہے. خدا ہمیں یہ حکم دیتا ہے تو خود کیسے کینہ رکھ سکتا؟ وہ کہتا ہے یا سری الرزق، میں راضی ہو جاتا ہوں، تم صرف آؤ میری بارگاہ میں آ کر کے مجھ سے التماس کرو، اپنے گناہوں کا ذکر کرو، میں تمہیں معاف کر دوں. حضرت موسیٰ نے خدا سے عرض کیا الہی آرنی احب الخلق الیک، خدا بندہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا نا آرنی ابغض الخلق الیک، جو سب سے زیادہ مبغوض ہے، ناپسندیدہ شخص ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے چونکہ عرض کیا تھا خدا نے قبول کر لیا، ورنہ خدا عیوب کو برملا نہیں کرتا ہے، اپنے بندوں کے عیوب کو برملا نہیں کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے درخواست کی، خدا نے کہا موسیٰ اس طرح کرو، ایک بستی ہے وہاں پہ چلے جاؤ، صبح نماز کے وقت جب لوگ باہر نکلتے ہیں نا بستی سے، جو سب سے آخر میں نکلے گا وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص، دشمن ترین شخص. حضرت موسیٰ تشریف لے کر بیٹھے رہے، لوگ باہر نکل رہے تھے، سب سے آخر میں ایک شخص نکلا اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، 10-12 سال کا بچہ ہے. وہ خدا نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ ہے وہ شخص بہت ناپسند بد عمل ترین شخص. چلا گیا موسیٰ دوبارہ شام کے وقت عرض کیا ارنی احب الخلق الیک، خدایا جو سب سے زیادہ محبوب ہے نا اب وہ میرے. کہا موسیٰ اسی بستی میں جا کے بیٹھ جاؤ دروازے پہ، جو سب سے آخر میں داخل ہوگا نا وہ سب سے زیادہ محبوب. موسیٰ تشریف لے گئے، لوگ آتے رہے داخل ہوتے رہے، سب سے آخر میں وہی شخص داخل جو صبح سب سے زیادہ مبغوض تھا، وہی سب سے آخر میں داخل ہوا. خدا نے فرمایا موسیٰ یہ سب سے زیادہ محبوب. عرض کیا بارے الہ یہ صبح سب سے زیادہ مبغوض تھا، اب سب سے زیادہ محبوب کیسے بن گیا؟ کہا موسیٰ جب یہ باہر نکلا تو اس کے بچے نے پہاڑ دیکھا نا سامنے، تو باپ سے سوال کیا بابا یہ اتنا بڑا ہے یہ کیا ہے؟ باپ نے بتایا بیٹا یہ پہاڑ. بیٹے نے دوسرا سوال کیا کہ بابا اس سے بڑی کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا زمین و آسمان اس سے بھی بڑی. اس نے تیسرا سوال کیا بابا زمین و آسمان سے کیا؟ رو پڑا، کہا بیٹا تیرے باپ کے گناہ زمین و آسمان سے. موسیٰ یہ رو پڑا. بیٹے نے اگلا سوال کیا بابا تیرے گناہوں سے بھی بڑا کیا ہے؟ عرض کیا میرے خدا کی رحمت میرے گناہوں سے بھی عظیم. موسیٰ جب اس نے اعتراف کیا نا میرے سامنے میری رحمت کا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا امر شبہات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا اس طرح معاف. موسیٰ اس کے بعد اس میں کوئی گناہ نہیں، جب میں نے اسے معاف کیا اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے سب سے زیادہ محبوب مجھے. یہ آنسو جب آنکھوں سے نکل آتے ہیں نا پھر گناہ معاف ہو جاتے. خدا بند عظیم نے کتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پر کہ دلوں میں حسین کی محبت بڑھا، کہ نام حسین آتے ہی آنکھوں سے آنسو نکلے. ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی الا عین بکت علی الحسین، سوائے اس آنکھ کے جو حسین پر روئی. حسین نے کیا کیا تھا خدا کے لیے؟ وہ جو نبی پوری زندگی میں قربانیاں پیش نہیں کر سکے، حسین نے ایک دن میں وہ ساری قربانیاں بارگاہ خدا میں پیش کی. ایک ایک ہستی جو کربلا میں حسین نے شہید کروائی. 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 18 رجلا من اہل بیت،
حسین نے 18 افراد اپنے عزیزوں میں سے ذبح کروائے کربلا، ما لہم فی الارض شبیہون، ان 18 افراد میں سے کسی کی کوئی نظیر نہیں تھی اس کائنات میں، کسی منزل پہ حسین کے قدموں میں ذرہ برابر بھی گزرش، اور ہر ہستی جب گئی ہے حسین نے ہر ایک کے لیے اپنے درد کا اور غم کا اظہار کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو گیا ہے یہ کتنا عظیم تھا۔ عباس جب گئے تو حسین نے کہا عباس تو میرا علمدار لشکر ہے، عباس جب تو چلا جائے گا نا میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ اجازت لی، جب عباس نے آخری سلام کیا نا حسین کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ جھک گئے حسین زمین پر، یہ جملہ کہا الآن ان کا سرزار وقلت حیلتی، عباس میں اکیلا رہ گیا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب جا رہے تھے میدان میں لوگوں نے دیکھا کہ زمین پر حسین بیٹھ گئے، دیکھا زمین سے عباس کا بازو اٹھائے، بوسہ لے کر کے بلند آواز سے کہا تھا اور لوگوں میرا بھائی مارا گیا، اجرکم علی اللہ۔ جب علی اکبر گئے عجیب جملہ کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا گواہ رہنا یہ جو جا رہا ہے یہ تیرے نبی کے بہت مشابہ ہے، ہم جب تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے، جب علی اکبر زین سے اترے بابا کو سلام عرض کی، حسین عجیب انداز میں جا رہے ہیں، بار بار آواز دیتے ہیں علی الاکبر، او میرا علی اکبر کہاں پہ اترے؟ جب پہنچے نا لاش علی اکبر پر گرا دیا اپنے آپ کو لاش علی اکبر پر، یہ جملہ کہا اللہ دنیا بعد کلافا، او علی اکبر تیرے بعد زندہ رہنے کو دل نہیں کرتا، اجرکم علی اللہ۔ قاسم جب جا رہے ہیں گلے میں بازو دیکھا، اتنا روئے کہ رشک آ کر کے حسین پہ، لیکن سب سے زیادہ درد جو حسین کو ہوا ہے نا وہ علی اصغر کی شہادت تھا۔ عباس بہت جوان تھے، علی اکبر بہت جوان تھے، لیکن کسی کی موت پہ حسین نے خدا کو نہیں پکارا، لیکن علی اصغر جب شہید ہوتے حسین خود برداشت نہ کر سکے، عجیب حالت ہوئی علی اصغر کی شہادت پر، حسین ہاتھوں پہ لیا ہوا، مختار جب گرفتار ہو رہے تھے قاتلی، ایک شخص ابو خلیق نام کا جب گرفتار ہو کر کے آیا، مختار نے اس سے ایک سوال کیا ابو خلیق ہم حسین کی مصیبتوں کو سن کر روتے ہیں، تم تو کربلا میں موجود تھے، تم بتاؤ کہیں پہ تم بھی روئے تھے حسین پر؟ ابو خلیق نے کہا مختار ایک جگہ پر صرف میں نہیں پورا لشکر شام رو پڑا۔ کہا وہ کون سی مصیبت؟ کہا جب علی اصغر کی لاش حسین کے ہاتھوں پہ تھی، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹاتے تھے، جانتے تھے کیا ہوا؟ آپ نے یہ جملہ تو سنا کہ ہرملہ نے 3 شعبہ تیر مارا علی اصغر کے گلے پر، لیکن کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس تیر نے علی اصغر کے ساتھ کیا کیا۔ یہ 2 جملے ہیں قطعہ من الاذن الى الاذن ومن الورید الى الورید، اس تیر نے علی اصغر کو 2 جگہ سے کاٹا تھا، ایک علی اصغر کے گلے کو کاٹا تھا، ایک علی اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان تک کاٹ لیا تھا علی اصغر کو۔ فانقلب الصبی علی ید الحسین، علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ الٹ گئے، اور خدا کو یہ دیکھا نا جب حسین نے علی اصغر اس طرح سے شہید ہوا ہے، زمین کربلا پہ حسین بیٹھ گئے، خدا سے عرض کیا بارے الہ میرا علی اصغر پیاسا مارا گیا، خدا نے آواز دی حسین میں نے علی اصغر کی پیاس کا بندوبست کر دیا، اجرکم علی اللہ۔ اب لاش علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں، کیا کرے؟ خیموں میں لے جائے، بیویاں برداشت نہیں کر سکے، اور جب حسین خود برداشت نہ کر سکے، علی اصغر کی لاش کی یہ حالت ہو گئی تھی، بیویاں برداشت نہیں کر سکے گی، لہذا آئے کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے ہٹاتے تھے، آئے پشت خیمہ پر تلوار سے ایک قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کر دیا،
اور لیکن ایک مرتبہ جب اعلان ہوا کہ علی اصغر کا سر نہیں ملتا، جاؤ سپاہیوں میدان کربلا میں لاش علی اصغر کو تلاش کرو. سپاہیوں نے نیزے مارنا شروع کیے، ایک نیزہ بلند ہوا، لاش علی اصغر میرے